آؤ تمہیں ایک گھر کے ایسی گلی میں لے چلوں کہ جہاں ایک ویڑا ہے، جہاں ایک مکان آباد ہے، اس مکان کے دروازے پر ایک باپ ہے جو ساری کائنات کا محسن ہے، وہ دروازہ اس کی بیٹی کا ہے، وہ جب بھی کہیں سفر پہ جاتا ہے تو بیٹی کے دروازے کو بجا کر اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا جا اللہ کی امان میں جا رہا ہوں۔ جب آتا ہے تو بڑے دن ہو گئے تجھ سے بچھڑے ہوئے، بتا تیرا کیا حال ہے۔ وہ باپ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بیٹی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ شادی کرنے سے پہلے سیرت پڑھو، سیرت فاطمہ پڑھو، میرے نبی اور نبی کی گھر والی سیدہ عائشہ کی مبارک زندگی پڑھو۔ گلی کے کتے کو کر کے اس طرح کرتے ہو، گھر میں آتے ہو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے زبان پر گندگی کا جانور باندھ کے لاتے ہیں، گھر میں آتے ہی دے مار 4:30، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، لائٹ چلی گئی بیوی کو گالی مل رہی ہے، فریج کا پانی ٹھنڈا نہ ہوا بیٹی کو گالی دینا شروع کر دی، سالن مرضی کے مطابق نہ پڑا لات مار کے بہن کو گالی دینا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہا، 5 روپے سے لے کر 500 روپے والے گاہک کو ہنس ہنس کے باتیں کرتا رہا، اور گھر میں آیا پتہ نہیں تو انسان ہی نہ بنا۔ صبح جب گھر سے گئے تھے سارے میرے سمیت، میں اپنے کمرے کو کس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا؟ میلے کپڑے اتار کے، شلوار کہیں، قمیض کہیں، ناشتے کے برتن کہیں، گلاس کہیں، کپ کہیں، جوتے جو گھر کے پہننے کے وہ کہیں، دوسرے کہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، بستر کی چادر سمٹی ہوئی، کمبل اوپر کا وہ پڑا ہے چرپائی کے نیچے، اور گھر سے گیا۔ جب آپ شام کو گھر آتے ہو، جو آپ گھر کی حالت چھوڑ کے جاتے ہو، تو آپ کو کیا شام کو گھر ویسا ہی ملتا ہے؟ بولو بھائی، ویسا ملتا ہے؟ تو آپ کے گھر کو سنوارنے والی، آپ کے کپڑوں کو دھونے والی، آپ کے بستر کو طے کرنے والی کون ہے؟ بولو۔ پھر اسے گالی کیوں؟ روٹی وقت پہ نہ ملی، گالی دے کر چل اپنے پیو دے گھر جا۔ کیوں جائے یہ تیرے باپ کے، اپنے باپ کے گھر؟ یہ کوئی بھاگ کے آئی ہے؟ کیوں جائے اپنے باپ کے گھر؟ یہ کسی کوٹھے سے آئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تیرا تو ایک رتی کا بھی اس پر احسان نہیں ہے۔ وہ تیرے گھر میں آنے سے پہلے اپنے باپ کی حلال کمائی کا 20 لاکھ روپے کا جہیز تیرے گھر میں لے کے آئی ہے، تو کس بات پہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی کمائی کی دی ہوئی چرپائی پہ سو رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے برتنوں میں کھا رہی ہے، وہ تو باپ کی کمائی کے لیے ہوئے کپڑے پہن رہی ہے، جوتا پہن رہی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں میں ڈالنے والی سرما اور پیر میں پہننے والا جوتا بھی تو اپنے باپ کے گھر سے۔ تو کس بات پہ کہتا ہے چل دفع ہو جا، تو اپنے گھر چلی جا؟ کیوں جائے؟ کیوں جائے؟ اگر قرآن کا قانون نہ ہوتا، نبی کی سنت نہ ہوتی، میں دیکھتا تو کسی کی بیٹی کی طرف اشارہ کیسے کرتا؟ یہ تو میرے نبی کا مبارک طریقہ نکاح تھا کہ جس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ بھی رات کو تیرے بستر پر آ کے بیٹھ گئی، تو کیوں جائے؟ تو نے کہا اٹھ گئی، تو نے کہا بیٹھ گئی، تو نے کہا لیٹ گئی۔ تو گھر میں آیا، میرے سر درد ہے، میرے ٹانگوں میں درد ہے، اچھا میں دودھ گرم کر کے لاؤں، اچھا میں چائے میں بنا کے لاتی ہوں۔ تو سر میں درد کہے تو وہ اس کا کلیجہ منہ کو ہے، اگر وہ کہے میرے سر میں درد ہو رہا تو کہنا ڈرامے کر رہی ہے، یا وہ انسان نہیں ہے؟ گرمی کے موسم میں تیرا نوٹ گننے کو دل نہیں کرتا، وہ تیرے لیے 3 ٹائم چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جب سے باپ کے گھر سے آئی اس نے اپنی مرضی کا کھانا ہی چھوڑ دیا، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا یہ کھان نو دل کرتا ہے۔ جب سے باپ کے گھر سے آئی
اس نے اپنی مرضی کا پہننا ہی چھوڑ دیا. وہ جی بھی تیرے لیے رہی ہے, مر بھی تیرے لیے رہی ہے, 9 مہینے تیری امانت کو گود میں اٹھا کے پھر رہی ہے. 5 کلو کا تھیلا ہاتھ میں لے کے جائے, گھر جا کے تو پانی پیا, میں وزن چک کے لے کے آیا, میں تھک گیا. وہ 9 مہینے امانت کو لے کے پھر رہی ہے. وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی, الٹی بھی نہیں لیٹ سکتی, وہ اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی. وہ پھر بھی پیر کی جتی اور کتی بن گئی. اگر بھولے سے اس کے میکے سے کوئی آ گیا, بھائی میں, سسرال میں سے ماں باپ آ گئے, اس نے تجھے اتنا ہی کہا نا امی ابو آ رہے نے, کچھ پکان نہیں لے, اوقات دکھائے گا, اوقات. کنجر پھر آ گئے نے, انہوں نے حرام دی کمائی سمجھیے. وہ عزت ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میرے ابو نے میرے بارے جتیاں مار نہیں, اے تجھے کمرے سے بیٹھے نے, شور نہ کر, اپنی اوقات دکھائے گا کہ میں نسلی حرام کا ہوں. یہ محسن انسانیت کی زندگی ہے. تو دیکھ میرا نبی گھر سو رہا ہے, آرام کر رہے ہیں, دروازہ بجا. سید عائشہ آنگن میں ہے ویڑے میں. کون؟ عورت کی آواز. دروازہ کھلا, اندر آ گئی بوڑھی عورت, ڈنڈا ہاتھ میں. عائشہ تیرا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر کہہ دو صلی اللہ. سبحان تیری, میرا نبی اللہ اکبر. عبادت دے کے گیا تو عبادت اعلیٰ, گھر کی زندگی دے کے گیا تو گھر کی زندگی پھولوں سے زیادہ نرم اور مہکتی ہوئی دے کے گیا ہے. کہاں ہے تیرا گھر والا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی, میں بھی اشارے کرنے لگی تھی, وہ آرام کر رہے ہیں. اس عورت کی آواز کو سن کے اٹھے, اپنی تہمت کو سنبھالا اور جلدی سے چرپائی سے اترے اور اس عورت کے قریب جا کے اسے دیکھنے لگ گئے. پھر وہ بھی بیٹھ گئی, حضور بھی بیٹھ گئے. کہ میں بڑی حیران. وہ اسے دیکھ کے رونے لگ گئے, وہ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, کہ خیر ہو. کہ میں نے ذہن پہ بوجھ ڈالا, مجھے رشتہ دار دور پار کی لگی نہیں, نہ میرے خاندان کی نہ حضور کے خاندان کی. میں نے کہا کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ جلدی کھانا تیار کر, اس کے لیے لاؤ. کبھی میں نے لا کے کھانا رکھا. عائشہ دودھ بھی لے آ. عائشہ تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں وہ بھی دے دے, اگر نہیں ہے تو میری نبوت والی چادر اس کی جھولی میں لا کے ڈال دے. عائشہ کوئی پیسے پوچھے ہیں کہ اتاق میں رکھے ہوں تو وہ بھی اس کو دے دے. اماں کہنے لگی میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی, آج سے پہلے اتنا نوازا کسی کو نہیں. پھر وہ سارے کام سے فارغ ہوئی, اٹھی, حضور آگے بڑھے, پردہ ہٹایا, رخصت کیا. جہاں تک وہ جاتی رہی دیکھتے بھی رہے, روتے بھی رہے. کہ میں جہاں کھڑی تھی میں نے دل میں خیال کیا, میں نے کہا رات کو آئیں گے نا عشاء کے بعد, جب مجھے اپنی چرپائی پہ بٹھائیں گے پھر میں پوچھوں گی یہ کون تھی, ابھی نہیں میں پوچھتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بستر پر آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھیں مبارک بند کر لی اور اپنی دونوں مبارک کلائیاں اپنے چہرے کی طرف اپنے چہرے پہ رکھ کے کروٹ کے بل لیٹ گئے. میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے بستر انور سے, وجود انور سے رونے کی آواز آئی. میں نے چھلانگ ماری بستر پہ, حضور علیہ السلام کی کلائیاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر میں نے یوں چہرے مبارک سے ہٹائی, دیکھا پورے رخسار پر پوری داڑھی آنسوؤں سے بھری پڑی ہے. میں نے کہا سونے ماں باپ قربان ہو جائیں, مجھے بتاؤ کس چیز نے رلا دیا, میری خدمت میں کوئی کمی نہیں. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑ کر, میرا بازو پکڑ کے اٹھے, میری طرف منہ کر کے کہنے لگے اے عائشہ پوچھنا چاہتی تھی اتنے احسانات کیوں کیے, پوچھنا چاہتی تھی یہ عورت کون ہے. اے عائشہ یہ میری رشتہ دار نہیں بلکہ میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی.
یہ کوئی میرے ماں کے خاندان کی نہیں، میرے ابے کے خاندان کی نہیں، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ کملی والے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی، اتنے لوازمات سے نوازا۔ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتلاؤں، میری خدیجہ کی حیاتی میں جب بھی یہ میرے گھر آیا کرتی، جو جو میں نے اس کو دیا وہی وہی میری خدیجہ الکبریٰ دیا کرتی۔ میں نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے کسی سہیلی کو وہ کچھ دیا جو خدیجہ دے، تاکہ قبر کے اندر خدیجہ کی روح ٹھنڈی ہو جائے۔ عورت ذات ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن سوکل کی التعریف برداشت نہیں کرتی۔ حضور کی گھر والی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت ہے، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اے عائشہ بتا تجھے کیا ہوا، تو نے منہ کیوں پھیر لیا؟ ما یبکیک یا عائشہ، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی طرف منہ کر کے کہنے لگی کملی والے جب بھی روتے ہو خدیجہ کو یاد کر کے روتے ہو، آنسو بہا بہا کے روتے ہو، اس کی جدائی میں اتنا روتے ہو کہ آتے رہ جاتے ہو، غم سے نہ ڈالو کہ ہو جاتے ہو۔ کملی والے تیرے گھر میں حفصہ بھی آ گئی، تیرے گھر میں زینب بھی آ گئی، تیرے گھر کے اندر ام حبیبہ بھی آ گئی، ام سلمہ بھی آ گئی، میں عائشہ جیسی کنواری عورت آ گئی۔ کملی والے ہمارا حسن و جمال اور خدمات دیکھ کر تجھے بھی تیری خدیجہ کیوں نہیں بھولی ہے؟ جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، جب بھی یاد کرتے ہو خدیجہ کو، ہماری خدمت میں کوئی کمی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اے عائشہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارے میں فرق کوئی نہیں، وہ بھی خدمتگار تم بھی خدمتگار ہو، فرق صرف اتنا ہے تم میرے سکھ کی ساتھی ہو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی تھی۔ اے عائشہ میں وہ رات نہیں بھولتا جس رات میں دروازے پر خدیجہ کے آ کے کھڑا ہو گیا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا، میں نے ابھی دستک دینا چاہیے، میری خدیجہ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر کہنے لگی سونے جی آیا نو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا خدیجہ نہ لٹ کی آواز آئی، نہ قدموں کی آواز آئی، نہ کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی، نہ میں نے کبھی کھگورا مارا، نہ میں نے کبھی کھانسی کی۔ اے خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگی، کہنے لگی کملی والے آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تجھے کیسے پتہ لگا؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے جب آپ میرے گلی میں مڑے تیرے جسم سے نبوت والی خوشبو نکل کے گھر میں پہلے پہنچ گئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ الکبریٰ نے میرا چہرہ لولوحال دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی آج بھی مکے والوں نے تجھے مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئی، بستر پہ جا کر بٹھا دیا، میرے پاؤں سے جوتے نکال کر میرے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے بستر پہ رکھے اور پھر اپنی چادر سے میرے خون کو صاف کرنا شروع کر دیا، میرے چہرے سے خون صاف کیا، میرے پیٹ کو دیکھ کے کہنے لگی، میرے چہرے کی افسردگی کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اکبر جس قوم نے تجھے پتھر مارے ہو اس نے کہا تجھے کھانے کو پوچھا ہوگا۔ اے عائشہ مجھے نہیں پتا میری خدیجہ دودھ کہاں سے لائی، مجھے نہیں پتا میری خدیجہ کھجوریں کہاں سے لائی۔ سامنے اوطاق میں سے کھجوروں کا پیالہ اٹھایا، دودھ کا پیالہ اٹھایا، میرے سامنے رکھ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کھا لے بھوک لگی ہوگی۔ کھجور کا دانہ پکڑاتی جاتی، میں منہ میں لے کے چباتا، دودھ کا پیالہ آگے کر دیتی، ادھر میں کھجور کا دانہ کھاتا، ادھر دودھ کا گھونٹ پیتا۔
کھاتے کھاتے مجھے خیال آیا کھلانے والی نے پتہ نہیں کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے کھجور کا دانہ پکڑ کر خدیجہ کو دے دیا، میں نے کہا ایک تو کھا لے اے عائشہ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ کھجور کا دانہ میرے منہ میں دے دیا، کہنے لگی آپ کھاؤ، ہماری فکر نہ کرو، اللہ نہ کرے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بالفرض اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی قسم خدیجہ کا نہیں بلکہ ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ تمہارے گاؤں میں دستور ہوگا، ہمارے شہروں میں دستور ہے، جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی کہتا ہے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھے گا، منہ دکھائی میں کیا دے گا، کوئی کہتا انگوٹھی بنا رکھی ہے، کوئی کہتا میں نے لاکٹ بنا رکھا ہے، کوئی کہتا میں ہاتھ میں 5000 رکھوں گا، یا تو نظام الٹ ہے، معاملہ الٹ ہے۔ میرا نبی دولہا بلکہ پہلی رات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی اندر داخل ہوئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیا، گھونگھٹ میں کہنے لگی سونے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے، اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، حضور کے قدموں پہ لا کے رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے۔ اسی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے، جی ابو خیر ہوئے، تم بھی کبھی یہ سننا سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا، جس بیٹی کو میں کے لینے کے لیے گیا، سسرال لینے کے لیے گیا کہ میں کے آجا 4 دن باپ کے گھر میں رہ کے میرا آباد کر جا، اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ 14 اے فاطمہ آجا، بہت دن ہو گئے 4 دن باپ کے گھر رہا، اللہ اکبر، تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا۔ سیدہ فاطمہ نے ابو جان کا ہاتھ پکڑا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گئی، کہنے لگی ابا جان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات بتلاؤ، جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا، میرا سر اپنے سینے پہ رکھ کے کہا تھا بیٹی اب تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا، اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا، آج کے بعد تو میری مرضی کی مالک نہیں علی کی مرضی کی مالک ہے، وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو، وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا۔ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ جی ابا جانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں، میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابا لینے آ جائے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں، ابا بیٹھ جائیو، اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی، اگر منع کر دیا تو میرے ابا جان آپ ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسی زندگی جس کو تم دلہن بنا کے، جس کو تم 10-10 تولے سونا چڑھا کے گھر لے کے آئے ہو، سوٹی اٹھا کے کھڑی ہوگی، زبان درازی کرے گی، کہے گی اچھا ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے تیرے سے پوچھنا پڑے گا۔ اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ دے تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی کو گھر سے باہر کوڑا پھینکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اے علی تیری بغیر اجازت کے تیری بیوی فاطمہ کو سامنے دروازے میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔